اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، حال ہی میں بریلوی مولویوں کی ناسبیت الحمدللہ ہم نے ساری آپ کے سامنے ایکسپوز کر دی، اور نہ صرف ناسبیت بلکہ ان کی جہالت تھی۔ اب دیوبندی مولوی بھی ماشاءاللہ سے میدان میں آ گئے ہیں، اور وہی مسئلہ صحابہ کی گستاخی ہو گئی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ان لوگوں کے پاس جب علمی دلائل نہیں ہوتے، وہ تو کبھی بھی نہیں ہوتے ماشاءاللہ سے، جب یہ مطلق طور پر اپنی جہالت دکھانے دنیا کے سامنے آتے ہیں تو ان کا پہلا حربہ یہی ہوتا ہے کہ FIRs کروائی جائیں، قتل کے فتوے دیے جائیں۔ اور یہ مولوی جو دیوبندی مولوی صاحب ہیں، عبد الواحد کے پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، انہوں نے بھی پہلا رونا کہ یہی رویا ہے کہ اسے تختہ دار پہ لٹکایا جائے، یا پھر اسے قتل کر دیا جائے، اس پہ FIRs کروائی جائیں یاسین قادری صاحب پہ، کیونکہ انہوں نے حضرت عثمان کی حقیقت دنیا کو بتائی کہ وہ جنگ احد میں کس طرح بھاگ گئے تھے۔ خیر، وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں مولوی کی ویڈیوز کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے ہم ذرا آج ذریت دیوبند کو لا کر رکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں اور ان کے اکابرین کی کتابیں کیا کہتی ہیں۔ بسم اللہ۔ اس یاسین قادری نامی گستاخ نے اس حدیث پاک کو کوٹ کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے شدید ترین گستاخانہ کلمے بکے۔ اب لوگ کہتے ہیں یہاں لفظ فرہ موجود ہے، اور فرہ تو نعوذ باللہ بھاگنے کو، فرار ہونے اور اس طرح کے معاملات کے معنی میں ہے۔ میں انہیں کہتا ہوں آپ لوگوں نے صرف ایک لفظ لیا ہے، اس کا مطلب صحابی پر نازیبہ طریقے پر فٹ نہیں کر سکتے۔ میں انہیں کہتا ہوں آپ اس لفظ کو اٹھا کر صحابی کے اوپر نازیبہ الزام نہیں لگا سکتے۔ اگر اس لفظ سے نازیبہ حرکت کا آپ دفاع کر رہے ہو اس گستاخ کی، تو پھر مجھے بتائیے سورت نمبر 26 سورت شعراء آیت نمبر 21 میں رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جملہ نقل فرمایا ہے جو انہوں نے فرعون کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فَفَرَرْتُ کا لفظ، کیا آپ فرار بھاگنا حکومت کو چاہیے کہ ایسے گستاخوں کو کراچی کے گولی مار میں حکومت وقت گولی مار دے، 3 تلوار پہ اس کو لٹکا دے، ریگل چوک کے اوپر باقاعدہ یہ معاملہ پوری قوم کو دکھایا جائے کہ جو گستاخی کرے گا اس کی سزا یہی حکومت وقت طے کر رہی ہے۔ جی سامعین گرامی قادر، ڈیفینیٹلی آپ نے یہ مولوی واحدی کا پتہ نہیں، ثانی کا پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، ان کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ مجھے لٹرلی حیرت ہے ان لوگوں پر کہ آیا یہ چاہتے کیا ہیں۔ یعنی کہ جو بندہ قرآن و حدیث پڑھے اسے یہ کہتے ہیں کہ قتل کر دو، اسے تختہ دار پہ لٹکا دو، یا اس پر FIRs وغیرہ کروا دو۔ اس طرح تو پھر پاکستان سے قرآن و حدیث کا، بخاری و مسلم کا نام ہی اٹھ جائے گا، اور اس میں ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ شیعان علی ہیں، ہمارے پاس کتب اربع ہیں اور متاخرین کی کتب حدیث ہیں، ہمارے منابع حدیثیہ کا اولین ثبوت الگ سے ہے۔ لیکن ان حضرات کا اپنی ہی کتابوں کو یہ مشکوک بنانے کا جو سلسلہ چل چکا ہے، اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا اب۔ بہرحال یاسین قادری صاحب نے صحیح بخاری کی جو عبارت پیش کی تھی، ہم نے بھی درجنوں دفعہ ویڈیوز میں دکھائی ہے کہ حضرت عثمان فرار کر گئے تھے۔ اب اس پر سب سے پہلے تو سامعین گرامی قادر، انہوں نے جھوٹ بولا کہ اتنی صدیوں سے بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس کا کبھی کسی نے یہ معنی نہیں لیا، نہ اس طرح پڑھائی گئی ہے کہ حضرت عثمان فرار کر گئے تھے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ مطلق طور پہ اس بندے نے جھوٹ بولا ہے، اور بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، یہ جلد نمبر 7 اس وقت میرے پاس موجود ہے، نصر الباری فی شرح صحیح بخاری، یہ ان کے محمد عثمان غنی صاحب شیخ الحدیث مظاہر العلوم وقت سہارنپور، اور یہ تلمیذ ہیں حسین احمد مدنی کے، جو بہت بڑے شیخ الاسلام ہیں علماء دیوبند کے۔ خیر، تو دیوبندی شارح بخاری نے بھی جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 716 باب مناقب عثمان میں ابن عمر کے یہی الفاظ نکل کیے کہ اے ابن عمر، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ آپ جانتے ہیں کہ عثمان نے عہد سے راہ فرار اختیار کی تھی؟ ابن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہوا تھا، راہ فرار اختیار کیا تھا۔ الحمدللہ وہاں پہ واضح طور پہ یہی مسئلہ ہے کہ وہ عہد سے بھاگ گئے تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شارح بخاری عثمان غنی صاحب، دیوبندی شارح بخاری۔ جی اس طرح نہیں پڑھائے گی یہ وہ۔ اور سامعین گرامی قادر، یہ ان لوگوں کے دھوکے، ان لوگوں کی ڈبل پالیسیز، ان لوگوں کا اپنی ہی کتب میں تحریفات کرنا اور جھوٹ بولنا، اس پہ خود ایک دیوبندی محقق محدث جلیل عبد الرشید نعمانی صاحب، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے ناسبیت تحقیق کے بھیس میں۔ یہ کتاب میں خاص طور پہ اپنے دیوبندی بھائیوں کو کہوں گا کہ جو منصف مزاج دیوبند ہے، ناسبیوں کی میں بات نہیں کر رہا، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کائنڈلی اس کتاب کو لازمی پڑھیں، کیونکہ میں کوئی شیعہ کتاب تو ریکمینڈ کروں گا نہیں آپ کو ڈیفینیٹلی، لہٰذا اپنے ہی محقق کی کتاب پڑھیں تاکہ بات آگے چلے۔ تو یہ بات بھی یہاں واضح ہے
پھر سامعین گرامی قدر استغفر اللہ ثم استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عثمان کو بچانے کی اس بھونڈی سازش میں انہوں نے جناب موسیٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ پر الزام لگایا کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 21 میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا یہاں فرمان نقل کیا ہے، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، یہ فرر تو کہ میں تم سے دور ہو گیا یا چلا گیا تمہارے پاس سے، کیونکہ لما خفتکم، کیونکہ مجھے خوف تھا تم سے۔ اس آیت کو اٹھا کر انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک ففررت سے اور میں تم سے دور ہو گیا، چلا گیا، اس سے ایضاً فرار کا ترجمہ کر کے جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ کی ذات کو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ یہاں پہ حضرت عثمان کے ساتھ قیاس کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو سامعین گرامی قدر اس آیت کے لحاظ سے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مولوی صاحب کچھ تفسیر کے اصول ہوتے ہیں، کچھ آیت کو پیش کرنے کے، آیت سے استدلال کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص و اقتضاء النص۔ تو آپ نے کس قاعدہ استدلال کے تحت اس نص الہیہ سے نعوذ باللہ من ذالک یہاں پر جناب موسیٰ کی ذات کو نشانہ بنایا؟ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ۔ پہلے تو آپ ذرا اس قاعدے کو واضح کریں، اس اصول کے طریقے کو سامنے لائیں کہ کس تفسیر کے اصول کے مطابق آپ نے یہ بات کہی ہے۔ اور بھائی جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ بذات خود نبی ہیں، اور حضرت عثمان نبی کو چھوڑ کر بھاگے تھے، تو ایک نبی بذات خود ہیں، ایک نبی کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں کہ عقل، مولوی صاحب عقل کا علاج کروائیں، کہیں کی مٹی کہیں کا روڑا کیا کر رہے ہیں آپ؟ خیر، اب ذریت دیوبند نے یہاں پہ خود الحمدللہ جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ کے اس عمل کے بارے میں آقا حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کی اپنی ہی عبارت نقل کی ہے۔ میرے آقا نبی اللہ جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جلد نمبر 2 میرے پاس موجود ہے، تفسیر خیر البیان، یہ ان کے مولانا محمد ظفر صاحب، دیوبندیوں میں بہت بڑا نام ہے ان کا۔ تفسیر خیر البیان میں جلد 2 میں صفحہ نمبر 878 میں وہ واضح طور پہ جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ کی اپنی عبارت یہاں لے کے اس آیت مبارکہ میں گزشتہ مضمون کی تکمیل کی گئی کہ جب مجھے تمہاری طرف سے اندیشہ ہو کہ تم اس معاملے میں انصاف سے کام نہیں لوگے اور مجھ پر قتل عمد کا جھوٹا مقدمہ بنا دو گے تو میں یہاں سے نکل گیا، فرار نہیں کیا۔ فرار کا لفظ معصوم کے لیے استعمال کرنا توہین ہے، قرآن میں ہر جگہ لغوی مفہوم نہیں آتا، جاہل مولوی۔ نکل گیا کیونکہ یہ قتل عمد تھا ہی نہیں۔ پھر جب اللہ کو منظور ہوا تو اس نے مجھے 2 انعام عطا فرمائے، ایک حکمت اور دوسرا نبوت اور رسالت، اور یہ اس کا مجھ پر احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کے گھر کے دیوبندی مفسر نے الحمدللہ تفسیر خیر البیان میں واضح جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ کے سٹانس کے بارے میں یہ کلیئر کٹ نوٹ دیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو یہ بات بھی موجود ہے۔ سامعین گرامی قادر، جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ کی تو وہاں پہ باقاعدہ رسالت اور نبوت کے مسئلے کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ مولوی صاحب کہاں اڑے ہوئے ہیں کہ جی وہاں پہ بھی فررتوں کے الفاظ ہیں، بخاری میں بھی فرار ہے، اور بھائی آپ کے علماء نے بھی فرار کا ترجمہ فرار ہی کیا، اور آپ ہی کے علماء نے جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ کے پورے واقعہ کو حضرت نبی موسیٰ سلام اللہ علیہ کے ہی زبانی وہاں پہ بیان کر دیا۔ الحمدللہ۔ پہلے اپنے گھر کی تفاسیر تو پڑھ لیں مولوی صاحب، خدا را یہ نہیں ملتی تو مجھے بتائیں، میں بھیجتا ہوں آپ کو، کیونکہ قرآن و حدیث سے تو آپ لوگوں کا تعلق ہی نہیں ہے، نہ مدارس میں پڑھاتے ہیں۔ مدارس میں صرف آپ وہ کتابیں پڑھاتے ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے قرآن کو پیشاب سے لکھنا جائز ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ شامی، عالمگیری، قاضی خان وغیرہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ خیر سامعین گرامی قدر، اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ اگر حضرت عثمان کے بارے میں کوئی نیگیٹو پرسپیکٹو بات کی جائے اور اسے کفر کے ساتھ تشبیہ دے دی جائے، پھر نعوذ باللہ انبیاء کو سامنے لا کے تختہ مشق بنایا جائے، یا پھر اس طرح کی جو آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہے، عبدالرشید نعمانی نے آپ لوگوں کو ایکسپوز کیا اچھی طرح اپنی کتابوں میں، لیکن حضرت عثمان کے لحاظ سے اگر یہ بات کرنا کہ ان کے بارے میں کوئی اگر برے الفاظ کہے یا ایسی بات ہے تو وہ کفر کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے، اسے FIRs اس پہ کروا دو، اسے قتل کر دو، تو آئیں ذرا حضرت عائشہ کے کچھ جملے میں سناتا ہوں۔ امام طبری نے اپنی تاریخ طبری جلد نمبر 3 میں حصہ 2 میں حضرت عائشہ کے لحاظ سے یہاں عبارت نقل کی۔ حضرت عائشہ کا ایک مکالمہ ہے، طویل مکالمہ ہے، اور وہاں پہ مکالمہ کرتے ایک عبد المومن نے ان سے پوچھا تھا، اے ام المومنین آخر اس انحراف کی وجہ کیا ہے؟ اور خدا کی قسم سب سے اول آپ ہی نے علی صلوات اللہ علیہ سے انحراف کیا، سب سے اول آپ ہی نے مولا علی سے انحراف کیا ہے، اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھی اس نسل عثمان کو
قتل کر دو، یہ کافر ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ نے حضرت عثمان کو واجب القتل بھی قرار دیا اور ان کو یہودی بھی کہا تھا، ٹھیک ہے جی، نہ صرف یہودی سے ان کی تشبیہ بھی دی اور کفر کا فتویٰ بھی لگایا تھا۔ اللہ اکبر۔ سامعین گرامی قدر، حضرت عثمان کے اب حضرت عائشہ پہ کیا فتویٰ لگائیں گے یہ لوگ؟ میں کوئی شیعہ عبارت تو دکھا ہی نہیں رہا، نہ کسی شیعہ کتاب کا میں نے تذکرہ کیا، اب اس مرحلے پر آ کے حضرت عائشہ پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ وضاحت درکار ہے مولوی صاحب۔ اور یہ جو انہوں نے سامعین گرامی قدر، میں کہتا ہوں فضیلت وہ جسے دشمن بھی مانے، انہوں نے مان ہی لیا کہ کچھ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ احد میں قتل کی خبر سن کر بالکل منحرف ہو گئے تھے کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں۔ ہاں سبحان اللہ۔ تو آئیں ذرا، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو روایت تھی تفسیر کی اس میں خیانت کی، اور دوسری بات تفسیر میں وہ پیش کرنے لگوں کہ ذریت دیوبند تا قیامت اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ تفسیر میرے ہاتھ میں موجود ہے الحمدللہ۔ تو تھانوی صاحب نے صفحہ نمبر 87 میں اس نسخے میں سورہ آل عمران کی تفسیر میں یہاں پہ واضح طور پہ لکھا کہ بعض منافق بولے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو پھر اپنا پہلا دین ہی کیوں نہ اختیار کر لیا جائے۔ ہاں، بعض منافق، تو پتہ چلا غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین بھی تھے، اور صحابہ پہ نفاق کا فتویٰ لگا اشرف علی تھانوی کے تھرو۔ الحمدللہ انہوں نے خیانت کی، لیکن الحمدللہ ان کی خیانت وہاں ایکسپوز ہو گئی۔ سامعین گرامی قدر، اب مولوی یہ عبد الواحد کے عبد الثانی جو بھی ہیں مجھے نہیں پتہ، بہرحال الحمدللہ یہ آپ اپنی بات سے مکر نہیں سکتے، یہ پھنس گیا مولوی، بہت بری طرح پھنس گئے یہاں پہ، کیونکہ انہوں نے خود یہ روایت بیان کی ہے کہ بعض لڑ رہے تھے، بعض کہتے تھے کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، بعض الگ الگ صحابہ نے الگ الگ ٹولیاں بنا لی تھیں، الگ الگ گروپس بن گئے تھے، تو منافقین کا ذکر کیوں نہیں کیا جو اس کے اندر موجود تھے، جو آپ کے امام دیوبند کے اشرف علی تھانوی اپنی تفسیر میں لے کے آئے ہیں۔ تو سامعین گرامی قدر، الحمدللہ یہ مولوی صاحب کے لیے سیدھا سیدھا پھنسنے والا معاملہ ہے یہاں پہ، آپ کوئی ہیل حجت نہیں کر سکتے، یا تھانوی پہ، حضرت عائشہ پہ، امام طبری پہ، ان سب پہ کفر کا اور قتل کا فتویٰ دو۔ حضرت عائشہ کی خیر دنیا سے تو یہ جا ہی چکے ہیں، بہرحال کفر کا فتویٰ دو حضرت عائشہ پہ بھی، اشرف علی تھانوی پہ بھی، امام طبری پہ بھی، یا بندے کے بچے بنو اور یاسین قادری حافظہ اللہ کو بھی ان چیزوں سے نکالو۔ تو خیر سامعین گرامی قدر، اب الحمدللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ کس قدر خیانت کار مولوی ہیں، اپنے اکابرین کی عبارات پڑھی کوئی نہیں اور دوسرے پہ آ کے کفر کے اور نفاق کے فتوے تھوپ کے ماشاءاللہ یہ انجوائے کرتے پھر رہے ہیں۔ خیر الحمدللہ آگے بھی اگر ضرورت پڑی تو ہم اس ٹاپک پر مزید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، سلطان کربلا وارث۔